اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے. ابھی تک تو کہیں آپ نے قل نہیں پڑھا تھا. جب شراب کی حرمت بھی آئی تھی تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس آیت میں بھی قل نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جائے کہ ان سے کہہ دیجئے. یہاں آیا ہے قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں. اسکالرز کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یعنی پاک اور گڈ خیر والا، وہ بہتر اور وہ آپس میں دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قل کا لفظ لا کر یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں اچھے اور برے کا فرق بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے نارمز بدلتے رہتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے جو چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی آج سے 50 سال بعد وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر آج سے 40-50 سال پہلے جو موویز PG-13 ہوتی تھیں لیٹ سے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ PG بنی اور اس کے بعد اب وہ اتنی ایکسیپٹیبل ہوئی ہیں کہ اٹس اوکے ٹو واچ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب اس میں کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے. تو معاشرے کی جو باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ کہے اس کو فالو کرو. اللہ نے یہاں کہا نہیں، جو سٹینڈرڈ تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو فالو کرو. اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب، ناپاک فلتھ اور طیب پیور، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو بس رسول کے سٹینڈرڈ کو اپنے لیے تم راہ عمل بنا لینا. یہ بات یہاں ایک قل کہہ کے واضح کر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہوں گے فائنل اتھارٹی جو بتائیں گے کہ اصل میں کیا چیز صحیح ہے معاشرے میں، کیا چیز غلط ہے. پھر کیا کہا آگے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والے کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں ناپاک کی فلتھ کی کوانٹٹی کتنا ہی ڈیزل کرنے والی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ تمہاری آنکھوں کو ہیرا کرنے والی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ کیوں نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر خبیث بڑھ بھی جائے تب بھی اس کی کثرت تمہاری آنکھوں کو ڈیزل نہ کرے، اس لیے کہ تمہارے رسول کہہ چکے ہیں. مثال کے طور پر آج نیکیاں کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آج نیکیاں کرنا نارمل نہیں ہے، آج نیکیاں کرنا لوگوں کے لیے پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ طیب چیز جو ہے وہ اصل میں کوالٹی والی ہے، ویٹیج والی ہے. آج حلال کھانا بہت مشکل ہے کہ آپ ڈھونڈ کر حلال کھائیں، اور آپ اپنے اوپر بار بار یہ کرائیٹیریا لگائیں کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس کو چیک کر کے کھائیں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس خوراک کو حرام نہیں تو کلوزسٹ ٹو حرام کر رہا ہے. جس چیز کے بارے میں شک آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس چیز کو چھوڑ دو. اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز سن لی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی اور میری عبادت تو کم سے کم ضائع نہ ہو. حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی، حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے اولاد فرما بردار ہوگی، حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے ایک دوسرے کا احساس آئے گا اور لوگوں کو معاف کرنے کی آپ کی اور میرے اندر طاقت آئے گی. آج یہ بتائیں ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کامن ہے یا ماں باپ کی فرما برداری؟ ماں باپ کی نافرمانی کامن ہے. اگر کوئی بچہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا ہے تو اس کو بچے جو ہیں اس کے فرینڈز جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں، ماماز بوائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اتنا فرما بردار بچہ ہے، لیکن یہ تو گالی بن گیا. جو بچے بہت پڑھتے ہیں، جو بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط سوشل ایکٹیویٹی سے دور رکھتے ہیں، ان کو کیا کہہ دیتے ہیں آج کل؟ نرڈ. اور نرڈ ہونا گالی ہو گیا. حالانکہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے جس کا دھیان سارے کا سارا اپنی پڑھائی کے اوپر ہے، جو اپنی زندگی کے اندر اس لائف پیٹرن کو صحیح طرح استعمال کر رہا ہے جس لائف پیٹرن میں وہ میکسیمم تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے واضح کر دیا چاہے کتنا ہی کثرت کے ساتھ خبیث کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھنا وہ کبھی بھی طیب کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کون اس چیز کو سمجھے گا؟ یا اولو الالباب. اس کو سمجھیں گے کون؟ جو عقل والے ہیں، جن کی عقل کنٹامینیٹڈ نہیں ہے، جو معاشرے کی رو کے اندر بہہ نہیں جاتے، جو صرف اور صرف وہ نہیں کرتے جو سب کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے، جو درست ہوتا ہے. ان کی بات ہے، وہ ہیں اولو الالباب. ان کو سمجھ آئے گی، وہ سمجھ جائیں گے کہ نامحرم لڑکے لڑکی کی فرینڈشپ گناہ ہے نکاح کے
اگینسٹ. اگر نگاہ نہیں ہے تو نامحرم لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی نہیں کر سکتے. مجبوری میں اگر آپ کی اور میرے بچے سکولز میں پڑھ رہے ہیں کو ایجوکیشنز کے اندر, تو بھی آپ کو اور مجھے ان کو لمیٹیشنز بتانے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا امتحان ہے آپ کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا, بیٹوں کا بھی ہے بیٹیوں کا بھی ہے. جس حلیے کے اندر بچیاں آج کل ڈریسنگ کرتی ہیں, کبھی بیک سیل ہو رہی ہے, کبھی کانسرٹ ہو رہا ہے, کبھی ڈونیشنز کے لیے کچھ ہو رہا ہے, کبھی فن فیئر ہو رہا ہے, اور بچیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نارمل ڈریسنگ میں آ سکتی ہیں. اور نارمل ڈریسنگ میں بھی اب تو تھیم سلیکٹ ہوتی ہے. ہماری اس پارٹی کی تھیم یہ ہے, اس پارٹی کی گیدرنگ کی تھیم یہ ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کا 18 سال کا بیٹا جس کا ریجنگ ہارمونز ہیں وہ پڑھتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر, اور اسمارٹ سی لڑکی اور خوب ادائیں دکھاتی ہوئی لڑکی اور ایک سے ایک غلط حلیے کے اندر لڑکی, کس طرح کے کپڑے بچیاں پہننے لگ گئی ہیں, کبھی کبھی یقین نہیں آتا. اللہ ہماری مسلمان بچیوں کو حیا دار بنا دے, اور اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو غیرت مند بنا دے. یقین نہیں آتا وہ ڈریسنگ جو آج سے 20 سال پہلے, یا ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں بچیوں کے علاوہ, اپنے بچپن میں شاید ہم صرف وہ انگلش موویز میں دیکھتے تھے, وہ ڈریسنگ ہمیں اپنے آس پاس اور خاص طور پہ سکولز کی گیدرنگز میں نظر آتی ہے. اس ماحول کے اندر آپ امیجن کریں کہ آپ کا بیٹا 18 سال کا بیٹھا ہے اور ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کین یو پلیز ہیلپ می ان مائی ہوم ورک. کتنا بڑا امتحان ہے. چاہے ہیلپ نہ بھی کر سکتا ہو تو شیطان کہے کہ کوئی بات نہیں, بٹھا دو لو پاس, بتا تو دینا تھوڑا سا. کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ نے واضح کر دیا چاہے خبیث کتنا ہی کیوں نہ پھیل جائے, کبھی بھی وہ حق کے برابر نہیں ہو سکتا, طیب کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جن میں اللہ کا تقویٰ ہوگا, جو اولو الالباب ہوں گے, جو اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والے ہوں گے, جو معاشرے کے پیچھے اندھے طریقے سے چلنے والے نہیں ہوں گے, جن کی شیپ مینٹیلٹی نہیں ہوگی. صرف وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. لعلکم تفلحون, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی سورہ بقرہ میں. تفلحون اس کا روٹ ورڈ فا لام ہا آتا ہے. تفلحون کئی مختلف سپیلنگز کے ساتھ آتا ہے, لیکن جس سپیلنگ کے اندر یہ یہاں آیا ہے, اس سپیلنگ کے اندر یہ بنتا ہے افلح سے. افلح یفلح تفلحون. اس کے مطلب ہوتے ہیں بہت محنت سے کسی چیز کو اچیو کر لینا. مثال کے طور پر کسان کو مفلح کہتے ہیں اس لیے کہ کسان زمین کو سافٹ کرتا ہے, مٹی کو سافٹ کرتا ہے, اس میں پانی ڈالتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے, پھر بیج کو پانی ڈالتا ہے, پھر بیج کی پروٹیکشن کرتا ہے, اس کے ارد گرد کوئی فینس لگاتا ہے تاکہ جانور آ کے اس کی زمین کو خراب نہ کر دیں, پھر وہ پراپر سن لائٹ کے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کے پودوں کو پراپر سن لائٹ پہنچے, پھر وہ پیسٹی سائڈ ڈالتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بگز اٹیک نہ کر دیں, پھر وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں جانور بھیڑ بکریاں آ کے اس کے چھوٹے چھوٹے سیڈلنگز کو نہ کھا جائیں, پھر جا کر کہیں پودا نکلتا ہے, پھر اس پودے کی وہ خیال کرتا ہے. 1 سال تک تو کم سے کم اس کو ایک فصل کے اوپر لگانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا یہاں پہ لعلکم تفلحون, یہ بتا دیا کہ آج جتنا خبیث عام ہے اس سے بچنے کے لیے تمہیں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. قرآن کی تو ہر آیت میں معجزہ ہے. یقیناً ہم ہر آیت پر رک کر اس معجزے کو سمجھ نہیں سکتے, اس پر وقت نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹیج ہے, لیکن کسی نہ کسی آیت کو تو سمجھ جائیں, شاید ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح کسان کو اپنی ایک فصل پر کئی مہینے محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح تمہیں بھی خبیث چیزوں سے دور رہنے کے لیے, فلدی چیزوں سے دور رہنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ تم فلتھ کے مقابلے میں پیور لٹریچر پڑھو, تم فلتھ کے مقابلے میں اچھی ریڈنگ بکس پڑھو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی انٹرٹینمنٹ کو فلتھ کا نہیں بناؤ بلکہ پیور بناؤ, گڈ بناؤ, خیر والا بناؤ, طیب بناؤ. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنا کریئر جو اپناؤ اس میں خبیث کا کہیں ذرا سا بھی جو ہے وہ ٹچ موجود نہ ہو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ سوچنے کے لیے کہ میں کس سے دوستی کروں اور کس سے دوستی نہ کروں تاکہ میرے اندر خبیث کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھ نہ جائے. آج ماں باپ کی عزت کرنے والے بچے, ان کو تو لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ بیبی اماں کا, ایپرن سپرنگ سے لگا ہوا ہے اماں کے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جس طرح کی لینگویج آج کل کے بچے ابیوسو بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کے لیے. اور جب آپ ان کو منع کریں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ٹیچرز ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, ماں باپ کی جگہ پر تو نہیں ہوتے, ماں باپ تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ خود اندازہ کر لیں, آپ خود کبھی سنیں وہ لینگویج سنیں جو آپ کا بچہ اپنے دوست کے ساتھ بولتا ہے, وہ لینگویج نہیں جو آپ کے ساتھ بولتا ہے.
سب بائی پولر بچے ہیں ہمارے ساتھ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اور اپنے فرینڈز کے درمیان میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو آپ کبھی سنیں آپ کے بچے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. جو انداز بچوں نے اپنا لیا ہے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر، خاندانی گھرانوں کے اندر بچے اس لینگویج میں بات نہیں کیا کرتے تھے. اتنی گندی ابیوسو لینگویج ایک دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ انگلش میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹس کول ٹو بی یوز دیٹ تھنگس. اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے ان کو اجازت دے دی ہے. تو غور کریں، سوچیں، ان کو سمجھائیں کہ لوگ جس انداز سے میجورٹی معاشرے میں بات کریں گے آپ نے اس طرح بات نہیں کرنا، آپ نے اس طرح نہیں بولنا، آپ نے اپنی زبان کو پیور رکھنا ہے، آپ نے اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ کر دیں.